کو کورونا ہو گیا تو اولاد نے ماں کو کنارے ڈال دیا، باپ کو کنارے ڈال دیا، یہاں تک کہ بغیر نماز جنازہ کے، بغیر غسل کے جلا دی گئی۔ جب بھی اولاد نہیں گئی، ایسا خوف، ایسی دہشت، ایمان چلا گیا، مساجد بند ہو گئی، مدارس بند ہو گئے، اور ہائے افسوس جو سوچا نہیں جا سکتا تھا، حرمین بند ہو گئے، غیرت نکل گئی۔ ایسے پرخطر حالات میں، ایسے بھیانک حالات میں ہماری امت غفلت کا شکار ہے۔ نوجوان لڑکے کھڑے ہوئے ہیں سڑکوں پر، محلوں میں، دکانوں میں، اس وقت کورونا کو خوف نہیں ہے، باتیں ہو رہی ہیں، ایک ساتھ بیٹھے ہیں، مجلسیں لگی ہیں۔ مسلم محلوں میں پریشان تھا شاشن، حکومت ہٹاتی تھی، پھر آگے مجلسیں چل رہی ہیں، اور جہاں اذان کا وقت آیا، نماز کا وقت آیا، تو وہی نوجوان کہتے تھے مسجد نہ جانا، کورونا لگ جائے گا۔ ہائے ہائے افسوس، اللہ ایسے حالات میں رونا چاہیے تھا، تڑپنا چاہیے تھا، استغفار کرنا چاہیے تھا، ہم نے مسجد کو بھی ویران کر دیا۔ ہاں کہنا بیٹھ رہے ہیں، سارا کورونا مسجد میں ہے، یہ ایمان کی کمی ہے، اسلام کی کمی ہے، اور اسی کو اللہ نے فرمایا ہم تمہاری آزمائش کریں گے، کریں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف، دہشت، اور دہشت تو ایسی دیکھی ہے جس کے بارے میں سوچ نہیں سکتے۔ مال کی کمی ہوئی، جان کی کمی ہوئی، کاروبار ٹھپ ہو گئے، جانیں ختم ہو گئی۔ ایسے موقع پر اللہ نے کچھ لوگوں کو ثابت قدم رکھا ہے، لیکن بہت کم۔ ان کے بارے میں اللہ کہتا ہے جو ایسے حالات میں، ایسے موقع پر ثابت قدم رہے، ایمان کا سودا نہیں کیا، یہی لوگ ہیں جو حقیقی طور پر کامیاب ہیں، یہی ہدایت یافتہ ہیں، یہی خیر والے ہیں، یہی بھلائی والے ہیں۔ تو اس لیے اے ہمارے آسام کے مسلمانوں، آزمائشیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، باطل تم کو دبانے کی کوشش کرتا رہے گا، لیکن اللہ کا وعدہ یاد رکھنا، اللہ نے تو انبیاء سے کہا وَسُلْسِلُوا وَسُلْسِلُوا وَسُلْسِلُوا، جھنڈوڑے جاؤ گے، مارے جاؤ گے، پریشانیوں میں ڈالے جاؤ گے، اللہ سے لو لگاؤ گے تو رحمت برسنے لگے گی۔ آج مارے جا رہے ہیں، ذلیل کیے جا رہے ہیں، لیکن اللہ کی طرف نہیں آ رہے، لو نہیں لگ رہی ہے جو اللہ کا مطالبہ ہے۔ اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں اللہ ہمارا ہو جائے، اللہ کے رسول کی زندگی ہمارے اندر آ جائے، تو اس کے لیے ہم نمازوں میں، ہر آدمی نماز پڑھ رہا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنے والا کم سے کم 17 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، سورہ فاتحہ سنت مؤکدہ پڑھتا ہے، اس میں سورہ فاتحہ، نوافل پڑھتا ہے، اس میں سورہ فاتحہ، تقریباً روزانہ ہم لوگ 50 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ،
اور پھر اس کے بعد اور تاکید، اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ سیدھا راستہ دکھا دے، سیدھا راستہ دکھا دے. اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ وہ راستہ دکھا دے جن پر تو نے انعامات کیے، ان لوگوں کا راستہ پہلا دکھا دے. اور اس کے بعد مزید کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم، اے اللہ ان کا راستہ نہ دکھانا جن پر تیرا غضب بھڑک گیا ہے، تو ناراض ہے. اور اے اللہ ان کا راستہ نہ دکھانا جو گمراہ ہو گئے. تین قسم کے لوگوں کا تذکرہ ہم 50 مرتبہ کرتے ہیں اور اللہ سے کہتے ہیں اے دے دے، اے اللہ ہدایت دے دے، اے اللہ دے دے. لیکن کون سی طلب ہے، کون سی طلب ہے؟ اللہ کہتا ہے ہم آ گئے لو. اللہ کیا کہتا ہے؟ ہم آ گئے لو. تو ہم چہرہ بھی اللہ کی طرف نہیں کرتے، مانگ رہے ہیں. اور جب اللہ کہتا ہے لو بھائی تم مانگ رہے ہو 50 مرتبہ روزانہ، تو لو. کیا لو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. کیا مانگا تھا؟ ہدایت مانگی تھی. اللہ نے کہا لو، ہم نے قرآن کی شکل میں پوری بک اتار دی. ہدایت لو گے. اور پھر تم نے دوسری چیز کیا مانگی تھی؟ ارے ان لوگوں کا ذرا چہرہ نظر آ جائے جو اس کتاب پر عمل کرنے والے ہیں. تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، ان کے بھی ہم نام بتاتے ہیں. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. 4 قسم کی جماعتیں ہیں جن پر اللہ کے انعامات ہوئے ہیں. پہلی جماعت انبیاء کرام کی. انبیاء کرام کی جماعت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے لے کر خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا. یہ ہے ہمارے منعم علیہم، یہ ہے نمونہ. انبیاء کی جماعت ہے. اس کے بعد پھر دوسری جماعت کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا والصدیقین، صدیق کی جماعت. اور صدیق کے امام اکبر ابو بکر صدیق، سارے نبیوں کا سردار رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن سے بڑھ کر کوئی ہے ہی نہیں. اور اس کے بعد صدیق اکبر، صدیقین کا امام. اور اس کے بعد تیسرا نام اللہ نے لیا والشہداء. نبیوں کے طریقے پر آ جاؤ، صدیقین کے طریقے پر آ جاؤ، شہداء کے طریقے پر آ جاؤ. اور شہداء کا سردار حمزہ، سید الشہداء حمزہ. آ جاؤ شہیدوں کے راستے پر. اور اس کے بعد آخر میں اللہ نے کہا اگر اتنی بھی ہمت نہیں ہے تو کم سے کم صالح بن جاؤ. صالح کون ہے؟ ہر آدمی کا دعویٰ ہے کہ ہم سب سے اچھے ہیں کیونکہ ہماری شکل اچھی ہے، یا ہماری داڑھی اچھے انداز کی ہے، یا ہم نماز میں زیادہ جھکتے ہیں، زیادہ روتے ہیں. یہ صالح ہو گئے. قرآن بھرا پڑا ہے صالح بنو، عمل صالح اختیار کرو. تو عمل صالح ہے کیا چیز؟ عمل صالح کی سب سے زیادہ جامع تعریف وہ عمل
جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. اسی لیے آپ فرماتے تھے صلو کما رأیتمونی اصلی، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم وما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى اللہ ورسولہ. آیتیں بھری پڑی ہیں، لہذا عمل صالح اختیار کرو. یعنی نبی پاک، نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو نمونہ بنو. یہ عمل صالح، آدھی زندگی نہیں، پوری زندگی. اگر ہم نے یہ کر لیا تو پھر اللہ نے کیا کہا ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. جو ایمان اور اعمال صالحہ کے مطابق دنیا میں زندگی گزاریں گے تو اللہ کیا کرے گا؟ ان سے دوستی. اللہ بھی دوستیاں کرتا ہے، تو بڑی پیار سے کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ. ہاں، اللہ کے دوست کہاں ہیں؟ ان کے لیے ہم نے جنتیں تیار کی ہیں. تو اللہ کے دوست کو بنو. کہیں اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات بھرا پڑا ہے قرآن دو چیزوں کے ساتھ، عمل اور ایمان. عمل اور ایمان. تو عمل ہے کیا چیز؟ بتایا کہ سنت رسول. سنت رسول کیا ہے؟ اس کو اللہ نے دوسری آیت میں بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. پورے داخل ہو اسلام میں، پورے دین کو اختیار کرو. باقی بھی پوری جائے اسلام کے اندر اور پورے دین کا احاطہ کرو. اب باقی میں ہمارے کیا ہے؟ دماغ، دل، زبان، ہاتھ، پیر، یہ باڈی ہے. پوری باڈی مسلمان بناؤ، پوری زندگی اسلام والی بناؤ. اور پھر دوسری چیز کیا ہے؟ پورے اسلام پر عمل کرو. آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں چلے گا. یا تو تیتر کھا لو یا بٹیر کھا لو، یا تو ایمان کرو یا کافر بن جاؤ. پورا ایمان، پورا اسلام. اور ہم جو صحابہ کا نام لیتے ہیں، صحابہ صحابہ صحابہ، صحابہ وہ تھے جنہوں نے پورے عمل کو اختیار کیا. تو ہم اللہ کے رسول اور صحابہ کے نقش قدم پر آ نہیں سکتے جب تک پورا اسلام نہ آ جائے. پورا اسلام کیا ہے؟ پورا اسلام ہمارے مفسرین، محدثین، فقہا سب نے سارے قرآن و حدیث پر غور کرنے کے بعد 5 چیزیں بیان کی ہیں. دین اسلام 5 چیزوں پر مشتمل ہے. لہذا 5 چیزیں اختیار کرو گے تو ایمان کامل، عمل کامل ہوگا. اور اگر ان میں سے کوتاہی کرو گے تو ناقص. 5 چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز عقائد، عقیدہ. عقیدہ چھت ہے. چھت نہیں تو بارش بھی آئے گی، دھوپ بھی آئے گی، سب کچھ آئے گی، وہ کمرہ ہے ہی نہیں. لہذا چھت مضبوط قائم کرو. اور مضبوط کیا ہے؟ ہمارے محدثین کے سرخیل شاہ ولی اللہ نے فرمایا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ پہلی چیز توحید ذات. ایک اللہ کو مانو، ہر طرف سے اپنی نگاہیں پھیر. اسی کو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. کوئی نہیں
صرف اللہ اسی کی تشریح کرتے ہیں. کوئی رازق نہیں, کوئی خالق نہیں, کوئی مالک نہیں, کوئی داتا نہیں, کوئی دینے والا نہیں. زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ ہے توحید ذات. اس کے بعد دوسری چیز توحید خلق. جو کچھ دنیا میں پیدا ہوا ہے, پیدا ہوگا, اس کا صرف ایک مالک ہے, وہ ہے اللہ. آسمان سے لے کر زمین تک سب اللہ نے بنایا ہے. تو لہذا کورونا بھی اللہ نے ہی بنایا ہے, کھیتی بھی اللہ کرواتا ہے, زمین سے خزانے بھی اللہ نے پیدا کیے ہیں. تم زیادہ سے زیادہ کیا کرتے ہو؟ انکشاف کرتے ہو, ایجاد نہیں کرتے. انکشاف, دریافت. تم نے نکال لیا, پیدا کس نے کیا؟ اللہ. یہ ہے توحید خلق. سب کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے. اس کے بعد ہے تیسرا توحید کا. شاہ ولی اللہ کہہ رہے ہیں جو سب کے امام ہیں, توحید التدبیر. سارے نظام کو چلانے والا صرف اللہ. ہم جو کچھ کرتے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق کرتے ہیں. یہاں تک کہ ساری دنیا کے پتے ہلتے ہیں اللہ کے حکم سے, پتا گرتا ہے اللہ کے حکم سے. پہاڑوں کے نیچے جو چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے ہیں ان کا رزاق بھی اللہ ہے, ان کی موت و حیات بھی اللہ دیتا ہے. یہ ہے توحید تدبیر. اور اس کے بعد آخری توحید, توحید الوہیت. مان لیا اللہ ایک ہے, مان لیا کہ سب کچھ اسی نے پیدا کیا, ساری دنیا کا نظام وہی چلا رہا ہے, تو عبادت کس کی کرو گے؟ بھگوان کس کو بناؤ گے؟ اللہ. جو ایسا ہے یہ پیشانی وہیں دیکھنا. تو یہ ہے توحید. پہلی بنیاد عقائد, دوسری چیز عبادات. تم نے مان لیا اللہ کو تو اللہ کے سامنے اظہار تو کرو. اللہ ہم سے مطالبہ کرتا ہے اظہار کرو عبادت کا. اور عبادت کے اظہار کے لیے اللہ نے 4 بنیادیں بنائی ہیں, نماز, روزہ, زکوٰۃ اور حج. اور بھی عبادات ہیں لیکن یہ 4 بنیاد ہیں. لہذا نماز سب سے اہم ہے, کیونکہ یہ اللہ کے رسول کو معراج میں اللہ نے دی ہے بلا کر, اور عبادتیں دنیا میں دے دی. تو نماز بنیاد ہے. اور نماز کے بارے میں بار بار کہا گیا ہے اے ایمان والو, نماز اور صبر کے ذریعے سے دین میں تقویت حاصل کرو. تو عبادات ہماری اچھی ہوں. اس کے بعد تیسری چیز ہے معاملات. بس یہیں پر آ کر مسلمان ڈھیر ہو گیا ہے, ڈھیر ہو گیا. مسجد میں آیا آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں, ہاتھ اٹھے دعا کے لیے تو آنسو بہنے لگے. مبارک, بہت مبارک. لیکن یہ چھوٹی سی مسجد ہم نے اللہ کے لیے بنائی ہے, اور ساری دنیا ہم نے باقی کو دے دی, باقی کو دے دی. دکان میں جاتے ہیں تو یہاں کس کا نظام چلے گا؟ حکومت کا چلے گا. اور اگر حکومت کا نہیں چلے گا تو من کا چلے گا, من, دل کا چلے گا. تو مسلمان رہے تم, غور کرو, مسلمان رہے. اگر آنکھوں والا ایمان دیکھا جائے, خدا کی قسم ہم ادھورے سے ادھورے کا دین کا مذاق اڑا رہے ہیں. کتنے اللہ والے کہلانے والے مسجدوں کی حد تک اللہ والے ہیں, اس کے بعد اللہ کے دشمن ہیں.
یعنی ہم نے کہا اے اللہ تو خالق ہے، تو مالک ہے، تو رازق ہے، یوم الحساب کا سب کچھ تیرے پاس ہے، لیکن ہم نے تجھ کو مسجد میں بند کر دیا ہے، صرف 5 وقت آئیں گے، تیری پرارتھنا کریں گے، خوب روئیں گے، آنسو بہائیں گے، اور اس کے بعد پھر تو دنیا ہماری ہے، تیری تھوڑی ہے۔ دکان پہ بیٹھیں گے تو من کی کریں گے، تجارت کریں گے تو من کی کریں گے، کسانی کریں گے تو من کی کریں گے۔ جب ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم اسلام کے دشمن، صحابہ کے دشمن، اللہ کے رسول کے دشمن۔ اگر ہمارے اندر ایمان ہوتا تو ہم دکان میں بیٹھتے تو دکان کو بھی مسجد بنا دیتے۔